يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق اللہ. حضرات ابھی آپ کے سامنے اس سلسلے کی دوسری کڑی ہے. سورۃ البقرہ کا پہلا جز آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. سورۃ البقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت، سب سے زیادہ آیتیں اسی صورت میں 286. قرآن کریم کی سب سے بڑی یعنی لمبی آیت اسی صورت میں. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اسی صورت میں. اس کے علاوہ اس سورہ کی فضیلت میں بہت سی احادیث بھی آئی. سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کو جس گھر میں تلاوت کیا جائے ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتا ہے. سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو ایک خاص نام بھی دیا گیا ہے، گویا ان دونوں سورتوں کی خاص اہمیت بھی ہے. ہر سورتوں کی فضیلت الگ الگ ہے لیکن ان دونوں کی خاص کر فضیلت زیادہ ہے. ایک شاعر تھے جو سارے شاعروں کے سردار تھے، لبید ابن ربیعہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، وہ بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے ذکر کیا کہ جب تم شاعری کرتے تھے اور اسلام سے دور تھے تو تمہاری شاعری بڑی مشہور تھی، تھوڑا کچھ سناؤ. تو انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ سورۃ البقرہ اور آل عمران کو پڑھنے کے بعد میں اپنی شاعری کو بھول گیا. تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت میں شامل کیا جاتا ہے. اس سورے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں سوائے انبیاء کے واقعات کے اس سورے میں بیان کر دیا گیا ہے مختصر. یوں سمجھیے کہ سورۃ الفاتحہ کو دعا اور دعا کے بعد جو انسان کو قبولیت دعا کی شکل ہوتی ہے اور آدمی سے کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی دعا قبول ہو گئی، یہ کام آپ کیجئے، تو اللہ نے پورے قرآن میں دیا اور پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ البقرہ میں نازل کیا ہے. یہ مدنی سورہ ہے. اس سورے میں سب سے پہلے انسان کی جو 4 قسمیں ہوئیں وہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ 4 کے علاوہ انسان کی کوئی اور قسم نہیں ہو سکتی. انسان یا تو اللہ کا فرما بردار ہوگا یعنی صاحب ایمان، یا اس کا اپوزٹ کفر کافر، یا اس کے اندر نفاق ہوگا. یعنی نفاق کہتے ہیں ایمان لانے والی جتنی چیزیں ہیں اس میں کم کر لینا، اور یا تو وہ مشرک ہوگا یعنی ایمان لانے کی جتنی چیزیں ہیں اس میں ایڈ کر لینا، بڑھا لینا. 4 ہی قسم کے انسان دنیا میں ہیں، رہیں گے اور ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 5ویں قسم ہو ہی نہیں سکتی. یا تو وہ صاحب ایمان ہوگا یا کفر اس کا انکار، یا مشرک یا نفاق. یہاں پر سب سے پہلے ایمان والوں کا ذکر کیا گیا مختصراً کہ ایمان والے کون ہیں. تو کہا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. سب سے پہلے غیب پر ایمان. آپ اور ہم بچپن سے سنتے آئیں کہ ایمان 6 چیزوں پر ہے، جیسے کہ قرآن کی بھی آیتیں ہیں، احادیث بھی ہیں کہ اللہ پر، رسول پر، کتاب پر، فرشتوں پر، تقدیر پر، آخرت پر. ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، غیب انہی میں سے ایک چیز ہے. غیب کہا جاتا ہے وہ چیزیں جو انسان اپنے کسی ذرائع کے بغیر معلوم کرے. یا یوں سمجھیے کہ انسان کے اندر 5 قسم کے حس ہوتے ہیں. کسی چیز کو معلوم کرنا تو 5 طریقے ہیں. یا تو وہ دیکھ کر، سن کر، چکھ کر یا چھو کر معلوم کرتا ہے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں لیکن ہم معلوم نہیں کر سکتے. چھو کر یا سن کر یا چکھ کر یا دیکھ کر ہم نہیں معلوم کر سکتے.
ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا ہے، کہ آپ اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں، سونگھ سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے، ایمان مطلب ہم اس کو احساس کرتے ہیں۔ اسی طرح غیب کہتے ہیں اللہ پر، آخرت پر۔ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، آخرت پر بھی ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں، ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ تو ان سب چیزوں پر ایمان لانا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کی پہلی دلیل نماز ہے۔ جیسے ایک بیج ہے، وہ بیج فائدہ مند ہے یا نہیں، یا ناکارہ ہو چکا ہے، خراب ہو چکا ہے، اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ جب اس میں سے پودا نکلا تو گویا وہ بیج کامیاب ہے۔ اسی طرح ایمان بھی ایک بیج کی طرح ہے جو دلوں میں پیوست ہو جاتا ہے۔ اب یہ ایمان فائدہ مند ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہی سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اسی لیے شریعت میں سب سے پہلی چیز کلمہ توحید کے بعد نماز ہے، جو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، روزانہ 5 بار رکھا گیا ہے۔ بہرکیف مختصراً یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو کچھ ان کو دیا، دیکھیے قرآن کے الفاظ پر غور، وہ مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو روزی کے طور پر دیا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ الگ سے نہیں مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوا تھا، اسی قسم کے الفاظ قرآن کریم میں آپ کو ملیں گے کہ جو روزی ہم نے دی ہے، جو نعمت ہم نے دی ہے، اس میں سے خرچ کرتے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ہم نے ان پر نازل کیا ہے یا ان سے پہلے والوں پر نازل کیا، اس پر ایمان، یعنی ساری کتابوں پر ایمان والا وہی ہے جو اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان ہی اس وقت زمین پر ایک امت ہے جو اللہ کی ساری کتاب اور اس کے سارے نبیوں پر ایمان لاتے، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی ہیں سب پر ایمان لاتے۔ پھر اس کے بعد کہا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم نے تو سنا کہ آخرت پر ایمان لانا، ہاں، لیکن وہ ایمان کیسا؟ پورے یقین کے ساتھ۔ خاص کر آخرت کے لیے قرآن کریم میں بار بار آتا ہے کہ آخرت پر یقین۔ یقین کیسا؟ ایسا یقین کہ کسی ایک انسان کو کتنا ہو بڑا لالچ دیا جائے، لیکن اس سے کہا جائے گا کہ اس سوراخ کے اندر جس میں ابھی ابھی سانپ یا بچھو داخل ہوا، تم انگلی چھوڑو، وہ بڑی سے بڑی لالچ کے بدلے بھی یہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو انجام معلوم ہے۔ تو پھر وہ رقم، وہ پیسے، وہ تحفے لے کر کیا فائدہ؟ کسی آدمی کو کہا جائے کہ تم کسی الیکٹرک باکس میں ہاتھ چھوڑو، تم کو اتنی رقم دی جائے گی، وہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو انجام معلوم ہے، یقین ہے کہ اگر میرا انجام یہ ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں لے کر کیا فائدہ؟ تو کہا گیا اس طریقے سے یقین۔ یاد رکھیے، آخرت کا یقین ہی انسان کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آخرت کا یقین ہی بڑی بڑی نیکیاں بھی کرنے کی ہمت عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا یقین ہی چھوٹے سے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 13 سال تک مکے میں سب سے زیادہ جس چیز کی تعلیم دی گئی، توحید، رسالت، آخرت، ایک اللہ کا اقرار، آخری رسول کو ماننا، اور آخرت کی سب سے بڑی چیز۔ مکی صورتوں میں کوئی صورت نہیں ہوگی جس میں یہ تینوں مضمون نہ ہو، جبکہ مکی صورتیں زیادہ ہیں، 86 صورتیں مکی ہیں، صرف 28 صورتیں ہی مدنی ہیں۔ تو سب سے زیادہ قرآن کریم میں آخرت، اسی آخرت رسالت کو، توحید کو بیان کرنے کے لیے ساری تباہ ہونے والی قوموں کا بھی ذکر کیا گیا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جس چیز کا انکار کیا وہ اللہ، رسول اور آخرت کا، ان کو ہلاک تک کر دیا گیا۔ تو آخرت پر یقین، ایمان کے ساتھ ساتھ یقین بھی، اور کامل یقین۔ صحابہ کرام کی حالتوں کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ صحابہ کرام جو اسلام لانے سے پہلے ان کی پوری زندگیاں اسی سرزمین پر کیسے کیسے راستوں میں پڑی تھی، لیکن ایمان لائے تو ان کے اندر سب سے زیادہ جو چیز پیدا ہوئی وہ آخرت کا۔ خاص کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی گھاس کو بھی دیکھتے تو کہتے کہ کاش میں بھی گھاس ہوتا،
کوئی جانور چر جاتا آخرت کی جواب دہی سے بچ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کسی جانور کو دیکھنے کے بعد کاش میں بھی جانور ہوتا، اس کو کوئی حساب کتاب نہیں، میں بھی آخرت کے حساب و کتاب سے بچ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں ہی قبروں میں جا کر تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور کہتے تھے میرا اصل گھر تو یہی ہے، میرا اصل ٹھکانہ تو یہی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ جب ان کو تکلیف کے دن جب دشمنوں نے ان کو گھیر رکھا تھا تو ان دنوں میں ان کو کھانا پانی کچھ بھی نہیں، تو صرف آخرت کی آیتیں اور جنت کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، جن کے ان کی بھوک پیاس مٹ جاتی تھی کہ چلو آج نہیں تو کل تو مجھے یہیں پہنچنا ہے۔ تو آخرت کا یقین ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایمان والوں کا ذکر کیا گیا، تو ان کا انجام بھی بتلایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہیں۔ اس کے جو اپوزٹ ہیں وہ ناکام، کفر۔ فی الحال ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے۔ تیسرا قسم شرک والوں کا ہے، اس کا بھی ذکر دوسری جگہ تفصیل سے آتا ہے۔ چوتھا نفاق ہے، ان کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے لیکن ہم اس کو ابھی ذکر نہیں کریں گے، اس لیے کہ نفاق ایک بہت خطرناک عمل ہے۔ یہ شرک سے بھی زیادہ گناہ ہے، کفر کے برابر بھی ہے۔ قرآن کریم نے کہیں نفاق کو شرک کے ساتھ ذکر کیا، کہیں کفر کے ساتھ ذکر کیا۔ منافقین ایک گروہ ہی پیدا ہو گیا تھا مدینے میں، جن کا تفصیل کے ساتھ ذکر سورہ توبہ میں ہے، ہم وہاں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کیونکہ وہیں ان کا انجام اور ان کی ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ یہاں پر اس کے بعد تخلیق آدم علیہ السلام کی تخلیق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا ذکر 25 مقامات پہ آیا ہے، اور خاص کر یہ واقعہ کئی بار آیا، لیکن یہاں پر جو نقطہ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اتنے بار ذکر کیا، لیکن صرف اس واقعے کو سب سے پہلے، جبکہ اس پورے سورۃ البقرہ میں آدم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ بھی صرف کعبہ کو بنانے کا، باقی کسی واقعے کا اس سورے میں ذکر نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے، وہ یہ کہ دنیا میں جتنی قومیں گمراہ ہوئی ہیں یا انسان جتنے گمراہ ہوتے ہیں، اس کی دو وجہ ہے، ایک لا علمی یا کم علم کی وجہ سے، یا غلط علم کی وجہ سے۔ آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ یہاں انسان کو بتلا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری علم کا ہے۔ دوسری چیز کہ اس واقعے کو یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو قوم گمراہ ہوئی تھی، ایسے نہیں کہ ان کو علم نہیں تھا، علم تھا، لیکن اللہ کے علم سے وہ دور ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ جو یہاں بیان کیا ہے اس کو مختصراً یوں سنیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے جب ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے کہا۔ فرشتے پہلے سے تھے، جنات و شیاطین بھی پہلے سے تھے، تو فرشتوں نے جب یہ بات سنا تو چونکہ وہ جنات کو دیکھ چکے تھے، شیاطین کو دیکھ چکے تھے کہ وہ بڑی نافرمانی کر رہی تھی، تو انہوں نے فوراً کہا کہ اللہ ایک ایسی قوم کو کیوں لائے گا جو خون خرابہ کریں گے، جبکہ آپ کی تعریف، توصیف، تحمید اور پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ساری دنیا سے مٹی لائی گئی جو قرآن کریم کے اندر ذکر ہے دوسری صورتوں میں، اور اس کے بعد آپ کا ایک پتلا بنایا گیا، پھر اللہ نے اپنی روح پھونکی اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو چیز سکھایا وہ علم۔ اب اس کے بعد فرشتوں پہ پیش کیا، فرشتوں سے کہا کہ تم اب اس چیزوں کو بتاؤ، لیکن انہوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ بتلاتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے بغیر کوئی علم ہمارے پاس نہیں۔ گویا انہوں نے اپنے آپ کو معذور سمجھا۔ آدم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا علم بتا دیا۔ یہاں دوسری اہم بات بتلائی جا رہی ہے کہ دنیا میں وہی قوم کامیاب ہوگی، بلکہ انسان کا مقام اور مرتبہ، عزت دوسری مخلوق پر اگر کسی وجہ سے ہے تو وہ علم کی وجہ سے۔ قرآن میں آگے چل کر آیتیں آئیں گی کہ علم کا کہاں کہاں پر کیسے کیسے ذکر کیا گیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بادشاہت نبوت کے ساتھ عطا فرمایا تھا، اس کا بھی بتایا گیا کہ صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔
سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جنات بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت لے کر آؤ، تو ایک جن نے کہا آپ کی مجلس ختم ہونے کے بعد میں لے کر آؤں گا۔ لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے جو آدمی وہاں بیٹھا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، اس نے کہا ہم اس کا تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ علم وہ طاقت ہے جو بڑی سے بڑی چیزوں کو کم سے کم وقت میں کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کی یہی حالت ہے کہ ہم اور آپ بھی علم سے دور ہو گئے۔ جب تک یہ علم مسلمانوں کے اندر تھا، جو 6 صدی عیسوی سے لے کر یعنی 6 سینچری سے لے کر 11 سینچری تک پوری دنیا پر مسلمان غالب تھے، صرف اور صرف علم کی وجہ سے۔ جب ہم نے علم کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دور کر دیا۔ آج وہ قومیں آگے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا یہ پہلا واقعہ بیان کر کے پورے قرآن پڑھنے والے کو اور خاص کر انسان کو مقام اور مرتبہ بتلایا گیا کہ تمہارا علم سب سے بڑا زیور ہے۔ اس کے بعد اس جز میں رکوع نمبر 4 سے لے کر 11 تک یہود کا ذکر ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا کیا کہ اللہ ہم کو وہ راستہ نہ بتا جس پر چلنے سے آپ کا غضب نازل ہوتا ہو، غیر المغضوب علیہم۔ سارے مفسرین کہتے ہیں کہ مغضوب سے مراد بنی اسرائیل ہے۔ اب بنی اسرائیل آج کے دور میں کون ہیں، کہاں ہیں، یہ الگ بات ہے۔ بنی اسرائیل اصل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ یعقوب علیہ السلام کا نام ان کے زبانیں جو عبرانی زبان تھی اس میں اسرائیل کہا گیا، جس کے معنی عبد، اللہ کا بندہ، اور اسی سے یعقوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے نبیوں کو بھیجا، بے شمار نبی۔ قرآن میں جو 25 نبیوں کا ذکر ہے ان میں سے 13 بنی اسرائیل میں نبی آئے۔ یہی وجہ تھی کہ آخری نبی جب مکے میں پیدا ہوئے تو ان لوگوں نے تکبر اور عصبیت کی بنا پر کہا کہ یہ نبی کو ہم کیوں مانیں، وہ تو ہمارے خاندان میں نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو بہرکیف اس سورے میں اس لیے ان کا ذکر تفصیل سے ہو رہا ہے کہ ہم نے دعا کی کہ اللہ صراط مستقیم دیجئے اور وہ راستہ جس پر چلنے سے انعام ہو اور وہ راستہ نہیں جس پر غضب نازل ہو۔ تو اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا کہ اس قوم کو اللہ نے کتنا بڑا مرتبہ دیا تھا، لیکن پھر یہ مغضوب کیسے ہوئی۔ اس جز کے اندر اس قوم کو کہا گیا 3 بار کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ 2 بار اسی سورے میں کہا گیا ہے، اسی جز میں خاص کر فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ہم نے تم کو ساری دنیا پر فضیلت دی تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں امت محمدیہ سے پہلے یہی امت تھی جس کو پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی۔ خاص کر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو انعام کیا ہے اس کا اس سورے میں ذکر ہوا۔ سب سے بڑی چیز فرعون سے نجات، یعنی بنی اسرائیل جو مصر میں آباد تھے، جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آ کر بسے تھے، اس وقت اس کے بعد سے کئی ہزار سال سے فرعون اور اس کے خاندان یعنی مصر کی قبطیوں نے اس قوم پر ظلم کیا تھا۔ ان کے لڑکیوں کو غلام بنا لینا، لڑکوں کو ذبح کرنا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پھر جب تک موسیٰ علیہ السلام وہاں تھے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون پر کئی عذاب آئے، لیکن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھا، جس کا قرآن میں آگے ذکر ہے کہ ٹڈی، خون، جوں، میڈک، یہ سب کے سب عذاب آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو محفوظ رکھا اور فرعون اور اس کی قوم پر یہ سب چیزیں عذاب بن کر نازل ہوئی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مصر سے جب نکالا ان کو تو وہی دریا، وہی راستہ دریا کا بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، جبکہ اسی راستے میں فرعون کو غرق کر دیا اسی دریا میں۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم جب اس پار چلے گئے تو وہاں کھڑے ہو کر دیکھ بھی رہے تھے، تمہارے آنکھوں کے سامنے ہم نے اسی راستے سے تم کو بچایا، لیکن اسی راستے میں ہم نے فرعون کو ڈبا دیا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی ان کے اوپر۔ پھر جب وہ دریا پار کر گئے تو وہ وادی تیہ تھا، تو اس وادی میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ نازل کیا، جس کو کچھ نہیں کرنا تھا، صرف استعمال کرنا تھا، لیکن ان لوگوں نے اس میں بھی نافرمانی کی۔
پانی کی ضرورت پڑی تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف پتھر پہ چٹان پہ جو لاٹھی مارا تو 12 چشمے نکلے، اور 12 چشموں سے کہا جاتا ہے کہ ان کے 12 لاکھ یہودی اس وقت تھے اور 12 قبیلے تھے، تو ایک ایک سے یہ لوگ اپنا اپنا پانی پیتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے خواہش ظاہر کی اللہ کو دیکھنے کی، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر لے گئے، لیکن یہ سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر پھر دعا کیے، اللہ نے ان کو دوسری زندگی دی، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن ان لوگوں نے نہیں، وہ بھی نہیں کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اسی طرح ایک بار اور کوہ طور پر گئے تو آپ کے غائبانے میں اس قوم نے بچڑے کو خدا بنا دیا۔ اتنا تک نہیں سوچا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کریں، بلکہ اس کو یہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود بھی ان کو معاف کر دیا۔ پھر وادی تیہ میں جب یہ رہ رہے تھے تو چونکہ وہ وادی تھا، ڈیزرٹ تھا، کوئی سایہ نہیں، گھر نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے ذریعے سے ان کے اوپر سایہ کیا، لیکن اتنے سارے انعام کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس سورے میں چند باتوں کا اقرار لیا تھا، وہ بھی ذکر کیا ہے، خاص کر اس قوم کا ذکر اس سورے میں، اور قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل جو 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے معراج کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ کیا کیا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدے لیا؟ سب سے پہلا وعدہ لیا تھا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم مسکین اور عام انسانوں کے ساتھ بھی حسن سلوک۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ یتیموں کا مال کھا لیا، وعدہ پورا کرنے کے لیے کہا گیا اس کو توڑ دیا، ناحق انسانوں کا انہوں نے قتل کیا، صرف انسانوں کا نہیں، انبیاء تک کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جس انبیاء کی تعلیم کو انہوں نے اپنے خلاف پایا ان انبیاء کو تک قتل کر دیا۔ تکبر کرتے تھے، باطل طریقے سے مال مار کے کھاتے تھے۔ اس سورے کے اندر یہ سب بتلایا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اے امت محمدیہ، اگر تم بھی صراط مستقیم پر رہنا ہے تو ان سب چیزوں سے بچنا پڑے گا۔ خاص کر سورہ بنی اسرائیل میں ان سے جو وعدہ لیا گیا وہ یہ کہ اسراف سے بچو، بخیلی سے بچو، روزی کے ڈر سے کسی اولاد کو قتل نہ کرو، زنا سے دور رہو، نماز کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، ناپ تول میں کمی کرنے سے، پھر دنیاوی غرض کے لیے دین کا غلط استعمال نہ کرو۔ لیکن ان لوگوں نے جو غلطیاں کی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی، اس کی صرف 2 وجہ۔ ایک یہ کہ یہ کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو دنیا میں کوئی عذاب نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کا ایک غلط عقیدہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو لے کر آؤ، لیکن اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ دوسری غلطی ان کی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم میں ڈالا بھی تو چند دن ہم کو گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غلط قرار دے کر کہا اے امت محمدیہ، اللہ کے پاس نجات کے لیے خاندان، نسل نہیں، بلکہ ایمان اور عمل چاہیے۔ اسی لیے اس سورے میں بار بار ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ کے وعدے کو توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، رسول کی نافرمانی کی، اور اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو ابراہیم تو قدم قدم پر اللہ کے شکر گزار تھے، اللہ کی فرما برداری کی، انہوں نے تو خاندان یا نسل کے اوپر اپنے آپ کو نہیں ترجیح دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کیا۔ دوسری چیز ان کے اندر ایک سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پر تھے، خالص توحید پر تھے، توحید کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ صرف اس سورے میں 3 بار کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام خالص مسلمان تھے۔ تو آخر میں ان سب چیزوں کی بات کہی گئی اور ان کے پورے واقعات کو ذکر کر کے مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا۔ جو ایک ہی آیت 2 بار آئی ہے وہ یہ کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ساری امتیں ہیں جو دنیا سے چلی گئیں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ جس ایک جز کے اندر اتنی باتیں کہی گئی ہیں تو اس سورے کا نام سورۃ البقرہ کیوں رکھا گیا؟ گائے کے نام سے، اور واقعہ اسی سورے کے اندر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور کیوں یہ نام رکھا گیا ہے اتنی بڑی سورت کا نام؟
تو انشاءاللہ کل کے درس میں آپ سنیں گے کہ اس واقعے سے جو خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ہی پیش آیا تھا، ہمارے اور آپ کے لیے کیا نصیحت ہے، وہ انشاءاللہ کل سنیں گے۔ تو اس سورے میں جو اب تک باتیں ہوئی اس کا خلاصہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو اس سورے میں سب سے زیادہ جو چیز بتلائی گئی وہ یہ کہ مغضوب قوم کی جو عادتیں ہیں ہم اور آپ اس سے بچیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک وقت آئے گا کہ یہودی اگر کسی سوراخ میں داخل ہوا ہوگا تو مسلمان بھی وہی کام کرنے کی کوشش کرے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مغضوب قوم کی ساری خرابیوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ اس قوم پر غضب نازل کیا، اللہ ان سے اتنا ناراض ہوا، جیسا کہ قرآن کی آیتیں آتی ہیں کہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے انسانوں کی لعنت ان کے اوپر، حتیٰ کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت کرائی گئی ہے، تو پھر کیسے یہ قوم آج تک بھی اتنی طاقتور ہے؟ ہاں، اس میں بھی ایک راز ہے جو انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے اور وہیں پر اس کا جواب بھی ملے گا۔ تو ان دو باتوں کا جواب انشاءاللہ کل، کہ اتنی بڑی سورت کا نام ایک گائے، ایک جانور کے نام پر کیوں، اور بنی اسرائیل جس کے اندر اتنی خرابیاں اور اللہ اتنا ناراض ہوا، لیکن اس کے باوجود آج یہ دنیا میں پوری طاقت کے ساتھ ہے، تو کیوں؟ اس کا جواب انشاءاللہ کل کے سورے میں۔ جب تک کے لیے آپ سب کو خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے کے ساتھ ساتھ سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سننے کے بعد کہنے والے سننے والے دونوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی وما علینا الا البلاغ۔